اسی طرح حضرات ذیوکار اگر آپ سنن دارمی شریف اٹھا کے دیکھیں، وہاں یہ جو حدیث پاک ہے سنن دارمی شریف میں، وہاں امام وہ جو عاصم بن کلیب کے جو چوتھے شاگرد ہیں ان کا نام ہے زائد بن قدامہ، حدیث نمبر 1357 ہے۔ اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں 1357 نمبر حدیث پاک، یہاں زائد بن قدامہ یہ حدیث پاک عاصم بن کلیب سے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سفیان ثوری نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا، اسی طرح عبداللہ بن ادریس نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا، اسی طرح امام شعبہ نے حدیث پاک بیان کی، اسی طرح زید بن قدامہ حضرات ذیوکار یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت وائل بن حجر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے پھر جب سجدہ ثم سجدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وجعل کفیہ بحذاء الاذنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے قریب رکھا، ثم قعد، پھر رسول اللہ بیٹھ گئے، فافترش رجل الیسریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں پاؤں بچھا لیا، وضع کف الیسریٰ علی فخذہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں دان پر اور بائیں گھٹنے پر، ورکبتہ الیسریٰ، اور اپنے بائیں گھٹنے پر رکھا، یعنی وہی ایسے رکھا جائے تو دان اور گھٹنے پر آ جاتا ہے جیسے ہم تحیات میں رکھتے ہیں۔ وجعل مرفقہ الایمن علی فخذ الیمنیٰ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دایاں ہاتھ تھا وہ دائیں ران پر رکھا، ثم قبض سنتین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو بند کیا، وحلق حلقتاً، اور 2 انگلیوں سے حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو حرکت دی۔ حضرات ذیوکار یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، یعنی وائل بن حجر کی حدیث پاک میں دوبارہ سجدہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات ذیوکار اگر ہم سنن دارقطنی اٹھا کر دیکھتے ہیں، سنن دارقطنی، تو سنن دارقطنی کے اندر حضرات ذیوکار حدیث نمبر 1107 ہے، 1107، وہاں یہ حدیث پاک عاصم بن کلیب سے ان کے تقریباً 5ویں شاگرد حضرت سفیان بن عیینہ، سب سے پہلے کون سے تھے؟ حضرت سفیان ثوری، دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن ادریس، تیسرے تھے امام شعبہ بن حجاج، چوتھے تھے زید بن قدامہ۔ اب یہ 5ویں شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ۔ سفیان بن عیینہ اسی حدیث پاک کو حضرت عاصم بن کلیب سے اور وہی حضرت کلیب بن شہاب سے اور وہ حضرت وائل بن حجر سے بیان کرتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو اٹھانے کا ذکر کیا، لیکن 12 سجدے کا ذکر نہیں کیا، یا یہ جلسے کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ نے ایک سجدہ کیا، اس کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو حرکت دی، ثم سجدہ والے الفاظ انہوں نے بھی یہاں ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح حضرات یہ سنن دارقطنی تھی اور حدیث نمبر 1107 تھی۔ اسی طرح حضرات ذیوکار صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہی حدیث پاک عاصم بن کلیب کے 6ٹھے شاگرد محمد بن فضیل نے بیان کیا، محمد بن فضیل نے۔ تو حضرات ذیوکار وہاں جب دیکھتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ حضرات ذیوکار یہاں بھی انہوں نے دوبارہ سجدے کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدے کے ایک سجدے کے بعد جلسہ کے اندر ایسا کیا، ثم سجدہ کے الفاظ جو عبدالرزاق نے ذکر کیے یا انہوں نے بھی ذکر نہیں کیے۔ حضرات ذیوکار یہ محمد بن فضل کی حدیث پاک جو ہے جو عاصم بن کلیب سے بیان کر رہے ہیں وائل بن حجر کی سند سے، حضرات ذیوکار یہ بھی اگر اس حدیث پاک کا اگر آپ باب دیکھیں، تو باب کے اندر باقاعدہ ابن خزیمہ نے باب باندھا ہے، باب التحلیق بالوسطی والابہام عند الاشارۃ بالسبابہ فی التشہد، تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارے کے وقت درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنانا، یہ باب انہوں نے ذکر کیا ابن خزیمہ نے۔ حضرات ذیوکار دیکھیں یہاں بھی ابن خزیمہ اس حدیث پاک کو کتاب باب التشہد میں لے کے آئے، تو اس میں بھی ثم سجدہ کے الفاظ ابھی تک کسی نے بھی دوبارہ ابن عبدالرزاق کے علاوہ کسی نے بھی ثم سجدہ کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ حضرات ذیوکار اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم بن کلیب سے اسی حدیث وائل بن حجر کی اسی حدیث پاک کو ان کے 7ویں شاگرد
ابو عوانہ نے بھی بیان کیا۔ اگر ہم طبرانی شریف اٹھا کے دیکھتے ہیں، طبرانی شریف، جو یہ طبرانی کی حدیث حصہ 22 حدیث نمبر 90 ہیں، یہاں ابو عوانہ نے اس حدیث حضرت وائل بن حجر کی اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ تو حضرات زیوکار یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو اپنے سر کو اپنی ووادہ راساؤ بین کفئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اپنے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ ثم صلی رکعۃ اخری مثلہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، یعنی جس طرح پیچھے نماز کا طریقہ بیان ہوا، یہ جو آپ کو میں بتا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دوسری رکعت کو بھی اسی طرح پڑھا۔ ثم صلی رکعۃ اخری مثلہا، رسول اللہ، یعنی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ذاتی ذکر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں فی الوقت میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جلسے کے اندر شہادت کی انگلی کو اٹھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ثم سجدہ کے جو الفاظ ہیں وہ زائد ہیں، وہ باقی احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں۔ یہاں میرا مقصود رفع الیدین کے بارے میں بحث کرنا نہیں ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو دیکھیں، یہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح نماز کا سارا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، ثم سجدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ووضع راسہ بین کفئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ ثم صلی رکعۃ اخری مثلہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کی مثل ہی دوسری رکعت بھی ادا کی۔ اب آگے ذاتی زیوکار وہی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے بایاں پاؤں بچھا دیا اور پھر آپ نے بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، پھر دایاں ہاتھ اپنی دائیں ہاتھ پر رکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ انگلی کے ساتھ دعا مانگی، یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرات زیوکار یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی ثم سجدہ کے الفاظ یہاں بھی موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا۔ ابو عوانہ نے بھی یہ الفاظ یہاں ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح حضرات زیوکار اگر آپ